پر جو ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں سے کچھ کو ہم نے آج اپنے پریس نوٹ میں سلیکٹ کیا ہے. تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ابھی ہوئی ہے، اور ابھی پارلیمنٹ کا سیشن چل بھی رہا ہے اور ہماری حکومت نے انٹرم بجٹ کا سیشن چل رہا ہے، اور جو بجٹ پیش کیا ہے ظاہر ہے فائنل بجٹ تو نئی گورنمنٹ پیش کرے گی جب نیا الیکشن ہوگا. تو یہ انٹرم بجٹ جو پیش ہوا ہے اس پر جماعت اسلامی ہند نے اس کو باریکی سے دیکھا ہے. اس میں 2-3 باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ سیریس ہیں، اور وہ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا سوشل سیکٹر ہے، سوشل سروس سیکٹر ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن، جس کے بارے میں ہم بہت پہلے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ بجٹ ہمارا جو پیش کیا جاتا ہے ہر سال، ہم اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہیلتھ پر ہمارا کم سے کم 3 یا 4% آف GDP خرچ ہونا چاہیے، اور ایجوکیشن جو ہمارا نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں بھی یہ بات ریکمینڈ کی گئی ہے کہ ایجوکیشن پر کم سے کم 6% آف GDP وہ ہمارا بجٹ ہونا چاہیے. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں بھی اس کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، اور اس بجٹ میں بھی یہ بہت کم بجٹ ہے ہیلتھ پر. اور حالانکہ اماؤنٹ کے لحاظ سے تھوڑا بڑھایا ضرور گیا ہے کہ 86,175 کروڑ جو پچھلی بار تھا، اب اس کو 87,656 کروڑ کیا گیا ہے ہیلتھ کا بجٹ. لیکن اگر آپ 5% انفلیشن کو اس میں شامل کریں تو یہ بجٹ کافی کم ہے، گھٹ جاتا ہے. یعنی پہلے کے مقابلے میں 3.17% کی کمی اس میں آ گئی ہے اگر ہم انفلیشن کو اس میں شامل کریں. اسی طرح سے ایک بہت پاپولر اسکیم جو عام لوگوں کے لیے ہیلتھ کی اسکیم پردھان منتری سواستھ سرکشا یوجنا کی تھی، اس کا بجٹ گھٹا دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بجٹ میں 33% کی کمی کر دی گئی. پچھلی بار یہ بجٹ 3,365 کروڑ تھا، اب 2,400 کروڑ اس بار رکھا گیا ہے. 33% کی کمی اس میں آئی ہے. مائنورٹیز کے لیے جو بجٹ رکھا جاتا ہے اس بجٹ میں بھی کمی آئی ہے، اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ کئی اسکالرشپس، پری میٹرک اور مولانا آزاد اسکالرشپ فیلوشپ وغیرہ ان کو بند کر دیا گیا ہے. اور حالانکہ مدرسہ ایجوکیشن کے لیے کچھ بجٹ پہلے کے مقابلے میں بڑا ہے، یعنی 2 کروڑ کے مقابلے میں 5 کروڑ کیا گیا ہے. لیکن یہ 2 کروڑ پہلے 10 کروڑ کو گھٹا کر 2 کروڑ کیا گیا تھا، اس کے بعد 5 کروڑ ہوا ہے. تو جماعت اسلامی ہند یہ سمجھتی ہے کہ ہماری حکومت کو عام لوگوں کے بارے میں اور بھارت جیسے دیش میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پر جو ہمارا بجٹ آنا چاہیے وہ بجٹ جتنا ضرورت ہے اس سے بہت ہی کم ہے. ابھی بھی ہم کو بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس بار ٹیکس میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، تو عام لوگوں کے لیے اس بجٹ میں کوئی ایسا ریلیف نہیں ملتا ہے. دوسری بات جو ہم نے اپنے پریس نوٹ میں شامل کی ہے وہ ہمارا ایک براڈ کاسٹ بل ہے، جس کا سمبند آپ سب لوگوں سے بھی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2014 کے بعد سے موجودہ جو حکومت ہے وہ پریس کی فریڈم کو اور فریڈم آف ایکسپریشن کو بہت ہی شرنک کرتی جا رہی ہے، اس کا دائرہ چھوٹی کرتی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ کے خلاف یا گورنمنٹ کو کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ یا گورنمنٹ کی پالیسیز پر کرٹیسزم جو ہے اس کو یہ حکومت برداشت نہیں کر رہی ہے. اور دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر تو پہلے سے بہت سی پابندیاں ہیں، لیکن اب یہ جو نیا براڈ کاسٹ بل لایا گیا ہے اور اس میں نیوز کی ڈیفینیشن کو جو بہت بڑا ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور اس میں انالیسس کو بھی اور ویوز کو بھی، اور جو کنٹینٹ ہم جنریٹ کرتے ہیں، اور OTT جو پلیٹ فارمز پر جو ڈاکومنٹریز یا چھوٹی فلمز بنائی جاتی ہیں، ان سب کو اس دائرے میں لے لیا گیا ہے. اور ایک قسم کی یہ سینسرشپ ہے جو اور زیادہ سخت کر دی گئی ہے، اور اس پہ بہت
پنشمنٹ بھی کافی رکھا گیا ہے کہ آپ اس پر پینلائز بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے, کنٹینٹ کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے, آپ کا رجسٹریشن کینسل کیا جا سکتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا جو ایک ڈیموکریسی کا ایک بہت مضبوط پلر ہے, اس کو دھیرے دھیرے اس کو کمزور کرنے کی کوشش میں یہ براڈ کاسٹ بل ایک اور بڑا قدم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری ڈیموکریسی بہت کمزور ہوگی اور لوگوں کو اپنی بات رکھنے کی جو آزادی ہے اور حکومت کے پالیسیز پر جو کرٹیسزم کی آزادی ہے, اس آزادی کو دھیرے دھیرے ایک طرح سے ختم کیا جا رہا ہے. اور ہم ڈیموکریسی کے بجائے ایک بہت ہی ایک ڈکٹیٹوریل اور اتھارٹیرین ریجیم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو جماعت اسلامی ہند سمجھتی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس بل کو ایک طرح سے واپس کرے, اور جو پریس کی اور لوگوں کی جو فریڈم ہے, اس فریڈم کو بچانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے, میڈیا کے ساتھیوں کی بھی, کہ اس کو بہت سیریسلی لیا جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ دو اور باتیں ہوئی جو ہمارے پریس نوٹ میں تو شامل نہیں ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہیں, کہ جو لوگ گورنمنٹ جن کو سمجھتی ہے کہ وہ ان کے خلاف رائے رکھتے ہیں یا گورنمنٹ پر کرٹیسزم کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو دبانے اور ایسے لوگوں کی آواز کو دبانے کی برابر کوشش ای ڈی کے ذریعے, سی بی آئی کے ذریعے, آئی ٹی ریڈس کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. اور اس میں ایک نیا ایڈیشن آپ نے ابھی دیکھا ہوگا, ہرش مندر صاحب جو بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, لوگوں کے حقوق کے لیے, لوگوں کے رائٹس کے لیے آج سے نہیں برسوں سے کام کر رہے ہیں اور بیوروکریٹ رہے ہیں. ان کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا ڈالا گیا ہے اور ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ جو اس کے ہم بہت سخت الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے ہماری حکومت کا, کہ حکومت سے الگ رائے رکھنے والے یا حکومت کے باتوں پر کرٹیسزم کرنے والے لوگوں اور اداروں کو, انسٹیٹیوشنز کو اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اتراکھنڈ کی گورنمنٹ نے ابھی ایک کمیٹی بنائی تھی یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں, اور اب اس کمیٹی نے ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے یونیفارم سول کوڈ کا اتراکھنڈ میں, اور اس کو چیف منسٹر کو پیش کیا ہے, اور اب وہ وہاں کی اسمبلی میں پیش ہوگا. اس پر ہمارا کہنا یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ آخر جب ہمارے کنسٹیٹیوشن میں جس یونیفارم سول کوڈ کی بات کی گئی ہے وہ تمام اسٹیٹس کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, تو کیا کوئی ایک اسٹیٹ, ہر اسٹیٹ الگ الگ اگر کامن سول کوڈ بنائے گا تو کیا اس کو کامن سول کوڈ کہا جا سکتا ہے؟ نمبر 1. دوسرا یہ کہ اس میں جو ڈرافٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ٹرائبلز کو, آدیواسیوں کو اس سے الگ رکھا جائے گا. جب آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں کسی گروپ کو تو پھر آپ اس کو یونیفارم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے خاص طور سے مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے اور پورے ملک میں 2024 کا جو الیکشن آنے والا ہے اس کے لیے ایک ماحول تیار کرنے. حالانکہ اتراکھنڈ کے اسٹیٹ میں مسلمانوں کی پاپولیشن بھی بہت کم ہے, لیکن وہاں وہ ایکسپیریمنٹ کر کے اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں جن چیزوں کو لایا گیا ہے وہ چیزیں بھی بڑی عجیب سی چیزیں ہیں, اور وہ پہلے سے بھی موجود ہیں ہمارے اس میں, کہ ایک سے زیادہ شادیاں اور حلالہ اور ٹرپل طلاق, جن پر پہلے سے سب چیزیں آ رہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یونیفارم سول کوڈ جو اتراکھنڈ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ ایک قسم کا مسلمانوں کو نشانہ بنا کر اس پورے ملک کے ماحول کو پولرائز کرنا اور 2024 کے الیکشن میں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش, یہ ہم جماعت اسلامی ہند اس طرح کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کو ملک کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے ہم بہت ہی نقصان دہ سمجھتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں. اس کے علاوہ جو 2 اور ایشوز ہیں, ایک اسرائیل اور غزہ میں
جو کچھ چل رہا ہے کافی دنوں سے، اس پر ہمارے سیکرٹری سہیل صاحب، اور گیان ویاپی مسجد کا مسئلہ جو بہت ہاٹ ہے ان دنوں میں، اور بھی دوسری مساجد کے بارے میں جماعت اسلامی ہند کیا سوچتی ہے، ہمارے ملک معتصم خان صاحب اس پر اظہار خیال کریں۔ بھائیو بہنوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں 3 مہینے سے وار آن غزہ جو اسرائیل کی طرف سے جو کیا جا رہا ہے، جو انپریسیڈنٹڈ ہے، جو ماڈرن ہسٹری میں اتنا بڑے پیمانے پہ بمبارڈمنٹ آف سویلین لوکیلٹیز اور جینوسائڈل وار جو کیمرہ کے سامنے لائیو جو ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر، اس کو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ دنیا کے ایک ملک ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کو ICJ میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اکاؤنٹیبل بنانے کا کوشش کیا۔ تو اس کے بارے میں جماعت اسلامی ہند کا موقف یہاں میں پڑھنا چاہوں گا۔ جماعت اسلامی ہند would like to register its appreciation of South Africa for its bold and timely move to drag Israel to the United Nations highest judicial body. In keeping with its glorious legacy of fighting colonialism, occupation and apartheid, South Africa took up cudgels on behalf of Palestine and pleaded before the ICJ that Israel was responsible for serious breaches of humanitarian law and was committing acts of genocide in Gaza. South Africa stands vindicated as the ICJ has said in no uncertain terms that Gaza must be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article 3 and the right of South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligations under the convention. Jamaat Islami Hind welcomes certain observations by the ICJ, especially those mentioned in paras 54, 78 and 79, although we are disappointed with the ICJ did not explicitly call for an immediate ceasefire in Gaza. The positive aspect of the ICJ ruling is that it specifically accomplishes the goal of preventing genocide and serves as a moral and legal condemnation of Israel for its airstrikes on healthcare facilities and densely populated civilian areas. The fact that 15-2 majority within the ICJ favored most of the provisional measures shows a broad consensus over Israel agreeing to refrain from genocidal war. We urge the government of India, the international community, along with Muslim countries, to press Israel for an immediate ceasefire in Gaza. The indictment of Israel in ICJ should be extended to achieving peace and cessation of hostilities in the Gaza Strip. Though a ceasefire has been reached in the discussions yesterday and day before, it has to come into immediate execution today itself. This is what we would like to demand to the Israel and also the international community. Thank you. Over to Malik Mu'tasim Khan Sahab. He will brief regarding the Gyan Wapi issue. And other issues, mosque related. دوستو، جامع مسجد بنارس جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، اس لیے اس کو گیان واپی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی مسجد ہے، قدیم مسجد ہے، تقریباً 500 سال 600 سال سے یہ مسجد وہاں آباد ہے اور پابندی کے ساتھ وہاں نماز جاری ہے، اور آج بھی وہاں نمازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کو پڑوس میں مندر ہونے سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی صدیوں سے وہاں پڑوس میں مسجد ہونے پر کوئی شکایت نہیں رہی ہے۔ لیکن ان دنوں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے۔ اب جو انتظامی کمیٹی ہے وہ مسجد کا تحفظ کرنا چاہتی ہے، اور اس مسجد کا جو سعود سیلاب ہے، جو مسجد ہی کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مسجد کا تہخانے میں کوئی مندر ہو
اور مسجد کے بالا خانے اوپر میں کوئی مسجد ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، پڑوس میں تو ہو سکتے ہیں۔ تو اب جو دشواری پیش آ رہی ہے وہ دشواری وہ عدلیہ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جو بحث جاری ہے وہ بحث ہے۔ لوگ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ضلع کورٹ، ان کا کام یہ ہے کہ ہم جب پہنچیں، جو مظلوم ہے، جس کو دکھ ہے، تکلیف ہے، تو وہ اس کے انصاف کرے۔ لیکن حالیہ دنوں میں تقریباً 24 پٹیشنز وہاں مختلف کورٹ میں جامع مسجد بنارس کے خلاف دائر کی گئی ہے، اور کلیم یہی ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ تاریخ میں کبھی مندر تھا اور اب یہ اس کو مندر ہونا چاہیے۔ اب جو حالیہ دنوں جو ڈسٹرکٹ کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے، وہ ججمنٹ میں یہ بات بتائی گئی کہ تقریباً کئی دنوں سے 2013 تک وہاں پر پوجا ہوتی تھی سیلار میں، اس کو بند کر دیا گیا تھا 1993 تک۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سیلار میں جو اسٹور روم کا کام کرتا ہے، وہاں پر تاریخ میں آج تک یہ فیصلہ ہونے تک کبھی وہاں پوجا نہیں ہوتی تھی۔ اب جو بات اے ایس ای رپورٹ کی کہی جا رہی ہے، اے ایس ای کی رپورٹ جو پیش کی گئی ہے اس پر کورٹ میں بحث نہیں ہوئی ہے۔ اے ایس ای کی رپورٹ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، دونوں کے امکانات ہیں۔ بابری مسجد کے ایشو میں بھی اے ایس ای کی رپورٹ کو عدالت نے تسلیم نہیں کیا تھا، اور ایک دوسرا عدالت کا آبزرویشن تھا، اس لیے اے ایس ای کی رپورٹ کوئی بیس نہیں ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی ایک ہوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر جو فریق ہے وہاں انتظامی کمیٹی، وہ چاہتی تھی کہ ہائی کورٹ میں جا کے وہ اپیل کرے، لیکن جیسے ہی فیصلہ ہوا صبح ہونے سے پہلے اس پر عمل کر دیا جائے۔ تو یہ جو ایڈمنسٹریشن کا جو اس میں رول ہے، یہ خود بھی اس ایشو کو پورا مشکوک بنا رہا ہے۔ تو جو جوڈیشری کا اور جو ایڈمنسٹریشن کا جو پروسیس ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جامع مسجد بنارس کے حصے میں کورٹ کا جو رویہ ہے، وہ رویہ وہ جو ہم انصاف کے تقاضے ہیں، جو عدالت کے تقاضے ہیں، جو قانون کے تقاضے ہیں، وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف وہیں کا نہیں ہے، اصل میں اس پورے مسئلے کو ہم جب دیکھ رہے ہیں، ابھی دلی میں ہم نے دیکھا کہ مہرولی کے قریب میں ایک مسجد اخوان، جس کا کیس بھی کورٹ میں چل رہا ہے اور پیشی ہونے والی ہے، بغیر کسی انفارمیشن کے اس مسجد کو زمین بوس کر دیا گیا۔ تھوڑے دنوں پہلے نیو دلی میونسپل کارپوریشن کی طرف سے سنہری باغ کی مسجد کا مسئلہ آیا، نوٹیفیکیشن دیا گیا کہ بھئی رکاوٹ، ٹریفک میں تکلیف ہو رہی ہے، اس مسجد کو یہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ تو اگر اس پورے ان سب چیزوں کو جوڑ کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ مسجدوں کے تعلق سے، مقبروں کے تعلق سے جو ہمارا ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ ہے اور جو ہمارا جوڈیشری کا جو رویہ ہے، وہ رویے میں وہ ان مسجدوں کو وہ مسجدوں کی شکل میں دیکھنے میں یا اس کے ساتھ انصاف کرنے میں وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے۔ اس سے کمیونٹی میں تکلیف ہے، انریسٹ۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے، پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ کورٹ کا کام صرف ڈیسیشن دینا نہیں ہے، کورٹ کا کام انصاف کرنا ہے۔ کمزور آدمی بھی ہے، مائنورٹی بھی ہے، اگر وہ حق پر ہے اور اس کی بات صحیح ہے تو کورٹ کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہمیں پریشان کر رہا ہے کہ کیا کورٹ ہمیشہ جو طاقت ہے یا جو میجارٹی ہے یا جس کے تعلق سے پروپیگنڈا کر دیا جا رہا ہے، کیا اس سے ہی ہمارے یہاں کی جوڈیشری متاثر ہو جائے گی یا وہ انصاف کی جو قدریں ہیں اس کو باقی رکھے گی؟ تو ملک کے مستقبل کے لیے مسئلہ صرف ایک مسجد دو مسجد کا نہیں ہے، کل مطلع کاشی کا ہے،
کاشی کا چل رہا ہے, متھرا کا آئے گا, اور ایسے بہت سے مسئلے آئیں گے. تو ان سب میں ان فیصلوں سے لوگوں کو غلط راستہ ملے گا. اس لیے اس موقع پر ہم جوڈیشری میں جائیں گے, وہاں بات کریں گے, لیکن جو عوام سے بھی ہم چاہتے ہیں, حکومت سے بھی چاہتے ہیں, پولیٹیشین سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ماحول بنائیں کہ باتیں ایویڈنس کی بنیاد پہ, پروف کی بنیاد پہ, حقائق کی بنیاد پہ, اس سب کے لیے ایک اصول طے کر دیا گیا. وہ اصول یہ ہے کہ 1991 پلیسز آف ورشپ ایکٹ یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے, اور اس میں یہ بات ہے کہ جو اسٹیٹس 15 اگست 1947 کو جس مذہبی مقام کا ہے وہی باقی کرے گا, وہی باقی رہے گا. یہ ایک بہت ہی بیلنسڈ ویو ہے, اور اس ویو کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے. لیکن یہ قانون رہتے ہوئے بھی کیا ڈسٹرکٹ کورٹ, ہائی کورٹ اس قانون کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے؟ لیکن فیصلے ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ خود عدالتیں ہمارے ملک کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی نہیں کر رہی ہیں. ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے. تو ہم سب, پوری عوام, ہم سب اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنا جو مدعا ہے, ہماری جو تکلیف ہے, جہاں تک ہو سکے ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں, اور عدلیہ کو, حکومت کو, حکمرانوں کو اور میڈیا کو ہم اپنی تکلیف پہنچائیں تاکہ ہم معاملات کو صحیح روپ پہ رکھ سکیں.